شادی، بیاہ اور دہیج یہ کچھ ایسے ٹرمز ہیں جس کو ہم اپنے ریلیجس نارمس کے ساتھ بھی اور روایت جو فیسٹیولز اور اس کے ساتھ بھی ہم اس کو ریلیٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی جب شادی ہوتی ہے تو شادی ایکچوئل میں کیا ہوتی ہے؟ نکاح، عقد جس کو ہم عربک میں کہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ قلعہ بند ہو جانا۔ دو اپوزٹ سیکسز یعنی میل اور فیمیل، عورت اور مرد جب آپس میں ملتے ہیں، ان کے اوپر کچھ خطبے پڑھے جاتے ہیں، قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، گواہان ہوتے ہیں، اس کے اوپر سگنیچر ہوتے ہیں، ایجاب و قبول ہے، یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر جا کے ہم اس چیز پہ طرف آتے ہیں تو ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسا رشتہ آتا ہے کہ ہم جو ہے نا پھر ہم ان کو میاں بیوی کہہ کے پکارتے ہیں۔ ان کو پھر ہم اس رشتے کو ہم نہ محرم نہیں کہتے، اس رشتے کو ہم محرم کہتے ہیں۔ آیا یہ چیزیں کیا ہیں اور اس کے اندر کیا بیسکس ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو خیر ایک عالم ہی ڈسکس کرے گا، لیکن میں اس کو ایز اے رف ڈسکس اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر کافی سرایت کر گئی ہے، بلکہ ہماری نوجوان نسل جب سے شادی کے ایونٹ کو نوجوانوں کے اندر ڈیلے کیا جا رہا ہے، یعنی پہلے آپ ایف ایس سی کریں، پھر آپ پی ایس کریں، پھر آپ ایم ایس کریں، پھر آپ پی ایچ ڈی کریں، پھر آپ پوسٹ ڈاک کریں، پھر آپ پیسے کمائیں، اسٹیبلش ہوں، 35 to 40 ایئرس تک شادی کے پیریڈ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے جوان کے لیے، تو اس کی مین میلان فارغ وقت میں وہ سیکس کی طرف ہے، وہ اس پوائنٹ کی طرف ہے کہ کس طریقے سے وہ کسی قسم کی سیٹسفیکشن حاصل کر لے، جائے کہ سیٹسفیکشن جو ہے وہ خدا نے صرف اپوزٹ سیکسز میں رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس میں کافی ایڈلٹ ورڈز بول رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سمپل از دیٹ ایک نہ ایک ٹائم آپ کو سمجھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو فی الحال فوری طور پہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو شادی جو ہے نا اس کا بیسک مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک پارٹنرشپ، ایک 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 کیا کہتے ہیں، ایک بانڈ بننا اس کا مین مقصد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ افزائش نسل، یعنی نسل بڑھے، یہ بھی اس کا ایک مین مقصد ہے، اور ہزاروں مقصد ہیں، یہ اگر اس پہ ہم کھل کھلا کے بات کریں گے تو یہ کافی بات آگے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اس پہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو ایک ایونٹ ہے، اس ایونٹ کی بذات خود امپورٹنس تو بہت ہے، لیکن اس کی سیلیبریشن کے لحاظ سے، اس کی میں اس کے لیے کوئی اور ورڈ کیسے یوز کروں، اس کی سگنیفیکنس، امپورٹنس، میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنا ضروری ہے ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی کے لیے، اس سینس میں امپورٹنس کہہ رہا ہوں، اور سگنیفیکنس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ایک پرومیننٹ فیچر بتایا گیا ہے سوسائٹی کا، کیونکہ دیکھیں جنت میں آپ اپنی ماں کے ساتھ نہیں ہوں گے، حالانکہ ماں کا درجہ بیوی سے کہیں زیادہ آگے، بلکہ بیوی تو کوئی دھول بھی نہیں بھٹکتی ماں کے درجے کے حساب سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سائنس بھی کہتی ہے، یہ آپ کو سوسائٹی بھی کہتی ہے، اور یہ آپ کو خدا بھی کہتا ہے، اللہ بھی کہتا ہے کہ یار ماں کا درجہ نہیں ہے، باپ کی رسپیکٹ ریلیٹیو بلیو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جنت میں میاں بیوی ہوں گے، حساب کتاب میں آپ کو جو ہے نا شریعت میں، بات چیت میں، قانون میں، سیاست میں آپ کو صرف میاں بیوی نظر آتے ہیں، آپ کی وائف کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ حماد الحق تو کہ میں اس کا فلانی لڑکی وائف آف دیٹ فلانا لڑکا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہم جب ہمیشہ وائف کی ٹرم میں بات کرتے ہیں اور اسپاؤس کی ٹرم میں بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میرڈ اور ان میرڈ کی ٹرم میں بات کرتے ہیں، تو یہ اتنا امپورٹنٹ، اتنا کروشل، اتنا سگنیفیکنس ہے اس کی۔ تو اس چیز کو اسلام نے ایک سیلیبریشن کے طور پہ نہیں دیا ہمیں اسلام نے دیا ہے ایک ضروری چیز کے تھرو، کہ یار یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو جلدی کر لو۔ مثال کے طور پہ اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ شادی کی چیز کو جو ہے نا وہ سمپل سے سمپل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث بھی ہے کہ آپ نے نکاح کو آسان سے آسان بنانا ہے، اور زنا یعنی ایکسٹرا میریٹل اور پری میریٹل ریلیشنس کو مشکل سے مشکل بنانا ہے، فحاشی کے کاموں کو، ٹھیک ہے، اس کو مشکل سے مشکل بنانا ہے۔ تو نکاح کو مشکل بنایا جا رہا ہے، اور پری میریٹل اور ایکسٹرا میریٹل ریلیشن جو غلط تعلقات ہیں اس کو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور فلاں جو بھی ہے اس کو آسان بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی اور طریقے سے۔ یہ موبائل یہ تو اب آئے ہیں، یہ جو بازار ہے بے حیائی کا، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کا، یہ پہلے سے گرم ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آپ کو موبائل میں کوئی نظر آ رہا ہے؟ ہمارے اکثر جو مشائخ وغیرہ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ موبائل کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، فلانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ بھائی یہ موبائل سے پہلے کے قصے ہیں، وہ اس وقت چھپے ہوئے ہوتے تھے، اب آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی موبائل کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نا جی، یہ پہلے کے قصے ہیں، ابھی تھوڑی ہوئے ہیں یہ قصے،
ٹھیک ہے. خط و کتابت اور جب ملکائیں جو ہے نا وہ بادشاہوں کے ساتھ, بادشاہ جو ہے وہ مل محل میں ہوتے تھے, اور شہزادیاں جو ہے نا وہ گھڑ سواروں کے ساتھ جی گھڑ سواری کے لیے جاتی تھی, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا, کس کس کی نسل ہوتی تھی ہمیں نہیں پتہ اس بارے میں, لیکن ہم نہ ہی منہ کھلوائیں تو اچھا ہے. یہ موبائل کے جو ہے نا اتنی ٹونٹ کرنا جو ہے نا, اس کو ذرا انسان کو کم کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ موبائل کی وجہ سے سب کچھ نہیں ہو رہا, یہ پہلے بھی کوئی قصے ہوتے تھے. یہ معاشرے کی گند ہوتا ہے, معاشرے کا گند ہوتا ہے جو نظر آتا ہے ہمیں. وہ آپ کو آپ موبائل کی نظر صورت میں نظر آیا, پہلے خط و کتابت کی صورت میں نظر آتا تھا, گھڑ سواری کی صورت میں نظر آتا تھا, پتہ نہیں کس کس کی صورت میں نظر آتا تھا. چلیں بائی دا وے, تو اس گند کو ڈیگریڈ کرنا اور نکاح کو پروموٹ کرنا, یہ مین مقصد ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب نکاح کے راستے میں جو ہرڈلز ہیں وہ کیا کیا ہیں. نمبر 1, سب سے بڑی ہرڈل, لڑکا کماتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو رزق کا مین کانسیپٹ ہے وہ اس لیے اسلام نے پہلے یہ بات کری کہ جو رزق کا مین کانسیپٹ ہے کہ بھائی لڑکا کماتا نہیں ہے فلاں فلاں, یہ میں نے اپنے حق میں لے لیا کہ بھائی رزق تو تیرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, رزق تو بیوی کے اس سے آتا ہے, اللہ کی کرنی سے, اور رزق بیوی کے نصیب سے آتا ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے یہ لے لیا ہمارے سے, لیکن ہمارے لاجیکلی جو ہم سوچتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ایک مزدور ہے, وہ دیہڑی دھار ہے, 1500 روپے اس کی دیہڑی ہے روز کی, وہ کیسے بیوی کا خرچہ پورا کرے گا, کیسے بچوں کا خرچہ پورا کرے گا. یہ لاجیکلی تو سمجھ آتی ہے, لیکن چونکہ ریلیجن ہے, فیتھ ہے, ایمان ہے, تو ایمان جو ہے نا وہ ہمیشہ غیب پہ ہی ہوتا ہے. تو ہمیں اس سسٹم, اس سیکوینس کو میتھمیٹیکلی لاجیکلی پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس کو سمپل ایمان رکھنا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو مان لینا ہے, ٹھیک ہے, کہ کس طریقے سے وہ آتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں. میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا کہ یہ بالکل خدا کی مصلحت ہی یہی تھی, میں یہ ثابت نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آبادی زیادہ ہوئی ارجنٹینا کے علاقے میں یا اس کے آس پاس کے علاقے میں, یا ارجنٹینا چلے چھوڑیں, آبادی کسی ایک کونے میں دنیا کے زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. اس کے نتیجے میں بندے ہوئے, ان بندوں کو اب کھپانا ہے کہیں, کھپانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں پہ لگانا ہے ان کی نوکری شوکری, ٹھیک ہے. اب رزق چونکہ اللہ کے ہاتھ میں, تو کہیں ایک دور جگہ سعودی عرب میں یا کہیں ایک دور جگہ ارجنٹینا میں لیتھیم کے ذخائر آ گئے, یا سعودی عرب میں تیل نکل آیا. اب سعودی عرب والوں کو جو ہے نا وہ اس کے لیے لیبر کی ضرورت ہے, تو لیبر کہاں سے جائے گی, اس جگہ سے جہاں پر عوام زیادہ ہے. تو بندے کیا ہو رہے ہیں, کھپ رہے ہیں. خدا نے ان کے لیے کس کا بندوبست کر دیا, رزق کا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل میرے مسئلہ, لیکن یہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز کو آبزرو کیا اس کو, ٹھیک ہے. تو ہرڈل سب سے بڑی کیا تھی, رزق, اور رزق اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. دوسری ہرڈل سب سے بڑی ہمیں نکاح کے ہمارے تو وہ ہے رسم و رواج, جو نہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں دیے, نہ پری عربیہ میں ہمیں پائے گئے, نہ آفٹر پوسٹ عربیہ میں پائے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی وہ روایات نہیں تھے, اس کے بعد بھی وہ روایات نہیں دیکھی گئی. یہ ابھی ریسنٹلی یہ روایات آئی ہیں جس میں ہماری انفلوئنس خاص طور پہ برِ صغیر پاک و ہند میں یہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ بارات کا کانسیپٹ, یہ مہندی کا کانسیپٹ, یہ کیا نام ہے اس کا بہورے کا کانسیپٹ, ٹھیک ہے, یہ جو دہیج کا کانسیپٹ, صحیح ہے, یہ جو چیزیں ہیں جو سراسر لڑکی والوں کو, یعنی وہ آدمی جو اپنی بیٹی کسی دوسرے لڑکے کو نکاح میں دے رہا ہے, اس کے لیے, یا عقد میں دے رہا ہے, یا شادی کر رہا ہے اس کی, ٹھیک ہے, اس کے لیے سراسر ذبح کرنے کا ایک مترادف ہے کہ لڑکی کا باپ جو ہے نا وہ ہر صورت اپنی بیٹی بھی دے رہا ہے, ساتھ بہرے کی روٹی بھی دے رہا ہے, ساتھ جی بارات بھی دے رہا ہے, دہیج بھی دے رہا ہے, پتہ نہیں کیا کیا دے رہا ہے, مہندی بھی وہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, مہمان جو آ رہا ہے ان کو بھی ٹھہرا رہا ہے, ان کو بھی کھلا رہا ہے, گلچھڑے اڑا رہا ہے, اتنا جہیز دے رہا ہے. بھائی یہ کیا ہے, وہ لڑکی بھی دے رہا ہے, اتنا کچھ کر رہا ہے, ظلم نہیں ہے تو یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم کسی سنتی راستے کو ہم راستہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے. سنت تو سیدھی اسٹریٹ فارورڈ ہے, اس بارے میں کوئی ہزاروں دلیلیں دے دے, آپ نے ایک دلیل بھی نہیں ماننی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سنت اسٹریٹ فارورڈ ہے. اس کے اندر ہمارے سامنے سب سے بڑی روشن مثال کسی بھی دو نو بہاتہ جوڑا یا نکاح جن کے درمیان ہو, مرد اور عورت, سب سے بڑی مثال جو ہے نا وہ ہمارے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ و رضی اللہ عنہا ہے. انہوں نے کیسی شادی کری, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے کس طریقے سے ان کی نکاح کیا, کس طریقے سے ان کو وہ کیا, وہ آپ سب کو پتہ ہے. وہ آپ سب کو کسی دن وہ گپ لگائیں گے کس طریقے سے ان کا نکاح ہوا, کتنی سادگی سے معاملات ہوئے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پوسٹ عربیہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نکاح اتنا آسان تھا, اتنا جلدی تھا, اور اتنا سمپل تھا کہ آپ کی سوچ ہے. ایک مثال لے لیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عشرہ مبشرہ وہ صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت ملی, یعنی جنت آپ جائیں گے, یہ بشارت ملی. حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا, کہا عبد الرحمن تمہارے چہرے پہ کیا لگا ہوا ہے, مفہوم کچھ ایسا ہے, چہرے پہ یا کرتے پہ. تو کیا میں یہ یا رسول اللہ میری کل شادی تھی,
شادی سے مراد ہے کل میرا نکاح تھا تو وہ کچھ لگ گیا ہوگا. حضرت اچھا 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 ٹھیک ہے جاؤ. اتنی سمپل سی بات, ایک عشرہ مبشرہ صحابی جو اتنے امیر کہ جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو انہیں ایک صحابی نے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ کاروبار کرا دوں. اس نے کہا نہیں, مجھے بس تھوڑا سا پنیر دلا دو. انہوں نے تھوڑا سا پنیر لیا, اس کو مارکیٹ میں سیل کیا, اینڈ ود ان ایئر وہ مدینہ کے امیر ترین آدمی بن گئے. آج مجھے ٹونی روبن سے کلاسز لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میرے لیے عبدالرحمن بن عوف کے اصول کافی ہیں, عثمان غنی کے اصول کافی ہیں, ابو بکر صدیق کے اصول کافی ہیں, مجھے اور کسی کے اصول کافی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بات دراصل ایسی ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ چیز اتنی سمپل تھی, لیکن رفتہ رفتہ جب وہ میرے ہستی کا سامہ ہوتے گئے, جب میں نے نکاح کو مشکل بنایا, شیطان کہتا ہے جب میں نے نکاح کو مشکل بنایا, زنا کو آسان بنایا, تو اس کے لیے میں نے مختلف حربے استعمال کیے. تو آج بھی ہمارے لوگ ان حربوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے نکاح کتنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات ہمارے جو نظر میں ہے وہ یہ کہ لڑکی کے باپ کو مظلوم دکھایا گیا. ٹھیک ہے, لڑکی کا باپ ایک مظلوم شخصیت ہے, وہ اپنی بیٹی بھی دے رہا ہے تب بھی مظلوم ہے. لڑکا جو ہے نا وہ ایک ڈومیننٹ شخصیت ہے, حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ اگر اس کو ادھر اس آیت کو کوٹ کریں گے کہ مرد جو ہے نا وہ عورتوں پہ حاکم ہے, تو اس کا ہرگز ہی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہر میدان میں حاکم ہے. وہ صرف سیاسی اور اس کا سماجی نظام میں حاکم ہے. باقی ایک پولیٹیکل جو وہ ہے سینیریو ہے جس کے اندر عہدوں کا اختیار ہے, اس میں صحابیات کو بھی عہدے دیے گئے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو غلط اس کا انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے, اور فیمنزم والے اس پہ اوپر صحیح بات کرتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق اس میں یہ ہے کہ انٹرپریٹ غلط کیا گیا ہے ان اصولوں کو. ٹھیک ہے, آپ بھی اگر ابھی صحیح مستند علماء کے پاس جائیں تو وہ آپ کو حقیقت بیان کریں گے کہ ریاستی طور پہ مرد اور عورت برابر ہیں, ان کا ووٹ برابر ہے, ان کے عہدے برابر ہیں, کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے ان کے درمیان. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو مظلومیت تھی نا, یہ مظلومیت نے ادھر جنم لیا اس چیز کا. اس کے بعد دہیج کیا ہوتا ہے جی؟ لڑکی کا باپ خود اپنی طرف سے یا بادل ناخواستہ اسے کہتے ہیں کہ اس کا دل نہیں کر رہا لیکن سوسائٹی نے اسے مجبور کیا ہوا ہے کہ وہ دے گا کچھ سامان گھریلو برتنے کا. مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں صوفہ سیٹ ہے, آپ کی امی لے کے آئی ہیں وہ اپنے گھر سے, آپ کے گھر میں الماری ہے, آپ کے گھر میں فریج ہے, ٹی وی ہے, برتن بھانڈا جس میں آپ کھانا کھاتے ہیں, ڈنر سیٹ, ٹی سیٹ, کافی سیٹ, سوپ سیٹ, فلاں سیٹ, آئس کریم سیٹ, جوس سیٹ, فلاں سیٹ, ڈھمکاں سیٹ, ہر چیز کا سیٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ سب خرچے باپ کے کاندھے پہ, باپ یہ خرچہ اٹھاتا ہے, باپ یہ سامان لے کے آتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے بھائی دہیج کی. دہیج جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں دہیج ایک لعنت ہے اور ہم یہ لعنت لینا پسند کریں گے. اچھا, اس کی سائیکی دیکھیں کہ دہیج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی بھی دے رہا ہے, ساتھ وہ سامان بھی دے رہا ہے, جس سامان کو اس کے گھر میں بیٹے کے گھر میں داماد کے گھر میں سجایا جائے گا, بیٹی اس کو برتے گی, اور داماد جو ہے نا وہ مستقل میں ایزی منی, مستقل میں اس کے ویلیو ایڈ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ایک کانسیپٹ ہے. لیکن آپ یاد رکھیں, یہ مجھے ایک یونیورسٹی کے پروفیسر نے, یہ میں نے بات سنی تھی ان سے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میسر یعنی سورہ مائدہ میں, قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے اندر ایک آیت ہے جس میں شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا ہے اور عمل شیطان قرار دیا گیا کہ یہ شیطان یہ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں شراب کو خمر یعنی ڈھانپ لینے والی چیز, یعنی وہ چیز جس سے آپ بالکل غافل ہو جائیں. اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے, قوالی میں اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور میسر کہتے ہیں ایزی منی, سمپل ایزی حاصل ہونے والا پیسہ جس میں آپ کی محنت, تگ و دو, انٹلیکٹ کوئی بھی نہیں لگا. تو اس میں ایزی منی میں آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے دہیج. ایک مرد کو روکھا گھر بیٹھے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ دہیج ہے. صحیح ہے, تو یہ ایزی منی کے اگر لحاظ میں دیکھا جائے تو یہ تو حرام ہوا. ٹھیک ہے, اور کسی بھی کانٹیکس میں یہ ایک ظلم کے اوپر مبنی ایک روایت ہے, اور یہ ٹوٹلی پیچھے سے صحابہ کے اندر کہیں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی, کہیں بھی یہ چیز نہیں پائی جاتی. یہ چیز صرف ہندوؤں کے اندر آئی اور ہندوؤں سے ہمارے اندر آئی, اور اب اتنی صلاحیت کر گئی ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں خواہ وہ قاری صاحب ہوں, خواہ وہ عام کوئی آدمی ہو, خواہ وہ امیر کبیر آدمی ہو یا کچھ اور ہر ایک نے اپنی بیٹی کو دہیج دینا ہے, کیونکہ سوسائٹی معاشرہ اسے جینے نہیں دے گا. اس کی ساس اس کی بیٹی کو تانے دے کے مار دے گی, اس کا خاوند اس کی بیٹی کو تانے دے کے مار دے گا. تو یہاں پر اگر ہم قوامون کی رسپیکٹ میں بات کریں تو صرف مرد کو چاہیے کہ اس چیز کو ہولڈ کرے کہ یار میں وہ بھی عورت اپنے رزق لے کے خود آ رہی ہے, خدا مجھے اس کے رزق میں سے دے دے گا رزق, مجھے اس کے باپ پہ پریشرائز, باپ کو برڈن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, باپ پہ یہ کرنے کی ضرورت. اگر لڑکوں کی طرف سے ہوگا تو ٹھیک ہے, بنا لڑکی کا باپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی بیٹی کو دہیج نہیں دے گا, کیونکہ دہیج ایک حرام چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ یار وہ کس منہ سے سوسائٹی کو منہ دکھائے گا. ٹھیک ہے نا, وہ تو پھنسا ہوا ہے.
آپ کو ہی کچھ کرنا پڑے گا نا اس معاملے میں. ٹھیک ہے, یہ چیز اتنی مشکل اس وجہ سے بھی بنائی گئی کہ اکثر دہیج وغیرہ نہیں ہوتا, تو لڑکیاں پھر چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں بیاہ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بڑے خاندانی نسلی عورتیں ہوتی ہیں, لڑکیاں ہوتی ہیں, پاک ہوتی ہیں, لیکن وہ بڑے عام سے خاندانوں میں بیاہ دی جاتی ہیں کیونکہ ان کے باپ اتنا امیر نہیں ہوتا کہ انہیں لاکھوں کروڑوں روپے کا جہیز دے سکے. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں, ایک ہماری روایتی شادی جس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے, وہ ایک سب سے منحوس چیز بارات ہے. بارات کا کانسیپٹ بھی ہندوانہ رسم ہے. کیسے کہ جس طرح پہلے زمانے میں ہندوؤں کے ہاں لوگ ایک گاؤں سے دوسری گاؤں جب بارات لینے کے لیے جاتے تھے, یعنی لڑکی کو لینے کے لیے جاتے تھے رخصتی کے لیے, تو وہ چونکہ لڑکی کے باپ نے دہیج دینا ہوتا تھا, تو دہیج یعنی جہیز جو ہے وہ اونٹوں پہ لاد کے لایا جاتا تھا, یا بیل گاڑیوں میں یا گاڑیوں میں جو بھی ہوتے تھے. تو وہ اپنے ساتھ لڑکا اپنے ساتھ ایک جمع غفیر لے کے جاتا تھا اس گاؤں میں, تاکہ ادھر سے وہ لڑکی لے لے اور دہیج رکھ لے اپنے اونٹوں پہ. اور جب وہ دہیج آئے گا تو ظاہر سی بات, لڑکا لڑکے تو صرف تو نہیں آ سکتے نا, اس کے ساتھ پوری عوام ہوگی تاکہ وہ دہیج کی رکھوالی کریں. تو وہ جاتے تھے ایک ہفتہ پہلے, وہاں جا کے خوب مرغ مسلم پھوڑتے تھے, کھانا شانا کھاتے تھے, انجوائے کرتے تھے. لڑکی کا باپ انہیں خوب کھلاتا پلاتا تھا, پھر وہ لڑکی کا باپ جہیز بھی دیتا تھا, پھر اپنی بیٹی بھی دیتا تھا, پھر وہ سارے جو اونٹ جو بھی گھوڑے چھوڑے تھے اس پہ بیٹھ کے جو ہے نا جہیز کی رکھوالی کرتے ہوئے لڑکی کو لے جاتے تھے. یہ کانسیپٹ تھا بارات کا. تو لڑکی کے باپ کے اوپر کھانا ڈالنا یہاں پر آ گیا بارات کی شکل میں, جو بالکل سراسر کسی اس کے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اس کا. اسلامی شادیوں میں آپ کھول کے دیکھ لیں, اپنے علماء سے جا کے پوچھ لیں, کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اس کا. لیکن آ گیا, سرایت کر گیا, ایسا سرایت کر گیا کہ ایسی حقیقت بن گئی کہ یہ تو اٹل حقیقت ہے, یہ تو پتہ نہیں کتنی احادیث سے ثابت ہو گئی ہے, یہ تو پتہ نہیں کتنے علماء سے ثابت ہو گئی ہے, حالانکہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, سرے سے کوئی وجود نہیں ہے. تو کیا اس چیز کے اوپر ایکشن کون لے گا؟ یہ بھی تیسری چیز ہو گئی. جو اس کے بعد جہیز کی میں نے بات کری, اس کی بارات کی بات کری. مہندی کیا ہے؟ مہندی ایک ہفتے پہلے جی مہندیاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, مہندیاں جی لائی جا رہی ہیں خوب زبردست. کبھی ایک بھائی مہندی لا رہے ہیں, کبھی چور مہندی لا رہے ہیں بغیر بتائے لا رہے ہیں, کبھی فلانا لا رہے ہیں, کبھی ڈھمکانا لا رہے ہیں. اس پہ کتنا پیسہ برباد کیا جا رہا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں کہ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جب ایک لڑکا شادی کرنے کا سوچتا ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ یار میں یہ چیزیں پوری کر بھی سکوں گا کہ نہیں. ٹھیک ہے نا, یا لڑکی کا باپ جب اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یار میں اسے دہیج دے بھی سکوں گا کہ نہیں. یہ وہ باتیں ہیں جنہوں نے چیز کو مشکل بنایا ہے. اور شیطان ہی ہوتا ہے جو نکاح کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اور زنا کی راہ میں آسانی پیدا کرتا ہے. اب سمجھ آئی آپ لوگوں کو یہ بات کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اس کو کس طریقے سے ڈیمالش کیا جا رہا ہے ہمارے اندر سے. ٹھیک ہے نا, ہمیں جو ہے نا غلط کاری کی طرف راغب کیا جا رہا ہے, اور حقیقت جو اچھی چیز ہے اس کی طرف ہمیں وہ نہیں کیا جا رہا. اگر ایک لڑکا سمپل از دیٹ, ایک لڑکی بھی جاب کرتی ہے, ایک لڑکا بھی چھوٹی موٹی جاب کرتا ہے, ایک لڑکی 30,000 کی جاب کرتی ہے, ایک لڑکا 40,000 کی جاب کرتا ہے. اگر یہ دونوں شادی کر لیتے ہیں, جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سمپل نکاح ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لڑکا اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ دیتا ہے, حق مہر لکھتا ہے, دیٹس اٹ. لڑکی آئی اپنے گھر میں. ٹھیک ہے, 30,000 اس کے, 40,000 اس کے, 70,000 میں یہ دونوں مل کے اپنے گھر چلائیں گے, یہ دونوں مل کے اپنی شاپنگ کریں گے, یہ دونوں مل کے اپنا نیا ڈنر سیٹ خریدیں گے, سوپ سیٹ خریدیں گے, آئس کریم سیٹ خریدیں گے, کافی سیٹ خریدیں گے. کسی قسم کا برڈن باپ کے اوپر نہیں بنے گا. تو ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جس کو ہم اور آپ مثالی معاشرہ کہہ سکتے ہیں, جس میں دونوں میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اور یہ وہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ استوار ہوا تو اسلام سنور گیا. ٹھیک ہے نا, تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسی کانسیپٹ ہیں جو ہندوانہ رسمیں ہیں, اس کو اپنے اندر سے نکالیں. کیونکہ اقبال کہتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یعنی اگر تمدن وغیرہ ہے جو اس میں تم نصارہ ہو, تم نے کوٹ پینٹ پہنا ہوا ہے, تم نے بڑے عجیب ٹنگے پنگے بال بنائے ہوئے ہیں, داڑیاں شاڑیاں اڑائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تم نصارہ کی طرح ہو تمدن میں. ٹھیک ہے نا, وضع میں تم نصارہ کی طرح ہو, تمدن میں کس کی طرح ہو؟ ہنود کی طرح. باراتیں تم کیسے لے جاتے ہو, رسمیں تم کون سی کرتے ہو, کون سی تم کیا نام ہے اس کا لغویات ایسی حرکتیں کرتے ہو جو اسلام سے ثابت ہی نہیں ہیں. تمدن میں تم تو ہنود ہو گئے نا. یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں یہود یعنی یہودی بھی دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار لخ دلانا چاہیے ایسے مسلمانوں پہ, یار ایسے مسلمانوں پہ لخ دلانا چاہیے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اقبال کا شعر ہے یہی کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. حماد الحق کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر کسی اور بات پہ ہم گپ شپ لگائیں گے. آؤٹرو مجھے آتا نہیں ہے. اللہ حافظ.